السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم اور ضروری بات جو بہت دنوں سے میں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا، وہ یہ کہ ہم جب بھی بیمار ہم ہوتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے، کوئی انفیکشن ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے یا کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے، تو عمومی طور پہ ہمارے ذہن میں فوراً ڈاکٹر یا حکیم یا کوئی دوائی کا تصور ہو جو ہے نا وہ آ جاتا ہے۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، ایک سنت عمل ہے، اس پہ جانا چاہیے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور چیز ہے جس پر ہمیں جانا چاہیے، وہ یہ کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور ہم صرف دوا کو ہی یعنی دوائی کو ہی آخری جو ہے نا وہ علاج سمجھ لیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اسی میں جو ہے نا ہمارے مرض کا علاج موجود ہے، حالانکہ شفا اور علاج وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اگر چاہے تو آپ کے جو منہ کا لعاب ہے اس میں آپ کو شفا دے دیتا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو آپ تمام دنیا کی ادویات بھی استعمال کر لے تب بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا اس پہ اسٹرانگ بلیف ہے، کوئی شک شبہ اس میں ہے نہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ ہوتا ہے جو مجھے بیماری سے نجات دلاتا ہے اور وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو ہمارا تو اس پہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا میں۔ تو ہمیں بیماری کے ٹائم پہ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، بلکہ پہلا کام یہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں کوئی دوائی پہ جانا چاہیے، اور دوائی پہ جانا بھی بطور سنت کے، کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے، کیونکہ یہ جان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ آپ کی اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹائم کے لیے، کچھ عرصے کے لیے آپ کے حوالے کیا ہے، اور آپ نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ کوئی دوائی استعمال نہ کریں، آپ نے دوائی پہ جانا ہے۔ خصوصی طور پہ اگر بیماری بڑی ہو، اگر چھوٹا بخار ہو یا اس طرح گرم اور ٹھنڈا مندہ ہو جائے تو وہ تو 2-3 دن میں بندہ ریکور ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بیماری نارمل ہوتی ہے، اس کے لیے دوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نارمل بخار ہے، آپ جو ہے نا بس تھوڑا سا آرام کر لیں، 2 دن 3 دن 4 دن، وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ لیکن بڑی اگر بیماری آپ کو ہے تو پھر آپ کو میڈیسنس پہ جانا چاہیے، ساتھ میں پرہیز بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس مصیبت کو یا اس بیماری کو یا اس آزمائش کو آپ ہی رفع کر سکتے ہیں، آپ ہی ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو صرف وہ مٹی وغیرہ لوگوں کے لالے دیتے ہیں، یا جو ہم دوائی کھاتے ہیں وہ بھی جو ہے نا اسی زمین سے نکلتی ہیں، یا جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، یا کوئی کیمیکل، یا جو بھی چیز ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کو استعمال کر کے ہم جو ہے نا علاج کرتے ہیں، اور اللہ سے نہیں مانگتے، تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو شفا دے دیتا ہے۔ اور بعض اوقات بیماری جو ہے بعض اوقات بیماری انسان کے لیے اس میں خیر ہوتی ہے، بعض اوقات انسان دنیا میں زیادہ لگ جاتا ہے، یا نیکی کی طرف سے وہ تھوڑا سا دور ہٹ جاتا ہے، گناہوں پہ لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جگانے کے لیے اور نذیر کے طور پہ ڈرانے کے لیے اس پہ کوئی بیماری لے کے آتا ہے، تاکہ یہ بندہ، یہ مسلمان میری طرف متوجہ ہو، اور یہ زیادہ جو ہے نا غلط راستے پہ نہ چلے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے۔ جس طرح ایک واقعہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اکثر نارمل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، مفہوم کی میں بات کروں گا، حدیث کی بات نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بیماری انسان پر آتی ہے یا جو بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور اس کو مسلسل ثواب ملتا ہوتا ہے، نیکیاں اس کو ملتی ہوتی ہیں، اجر و ثواب۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ پھر تو میں چاہوں گا کہ مجھے ہر وقت ہی بخار ہو، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسے بخار ہمیشہ مرتے دم تک، اس نے پھر دعا کی ان صحابی نے کہ یا اللہ مجھے ایسا بخار ہو جو مجھے نماز سے، روزے سے اور تیرے احکامات سے منع نہ کرے، اور باقی ہر وقت مجھے بخار رہے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں، تو پھر اس کا جب بھی کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کا ٹمپریچر ہوتا تھا، اس کا بخار ہوتا تھا،
وہ نماز وغیرہ پڑھ لیتا تھا، ساری چیزیں کر لیتا، لیکن وہ ثواب کی نیت سے کہ بھئی مسلسل مجھے اجر مل رہا ہے، یہ تکلیف جو مجھ پر ہے اللہ تعالیٰ مسلسل اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں مجھے اجر دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بھی تھوڑی سی ذہن میں ہماری ہونی چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔